السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ کائنات کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ اللہ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کریں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے جانتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، اور اس کا فرش پانی پر تھا۔ یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ کی سب سے پہلی مخلوق پانی تھا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اور پانی سے ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، اور کیا تم دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہو؟ یہی خدا تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ کلام پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے، اور اسی نے زمین میں برکت رکھی، اور زمین پر رہنے والوں کی عزتیں بھی اسی زمین میں مقرر کر دی۔ یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا۔ دریافت کرنے والوں کے لیے واضح بیان اور پورا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، اور وہ اس وقت ایک دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین سے ارشاد فرمایا، تم دونوں حاضر ہو جاؤ خوشی سے یا دباؤ سے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور ہر ایک آسمان میں اس کے مناسب حال حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اور نیز اس آسمانی دنیا کی حفاظت بھی اس خدا کی مقرر کردہ نماز ہے جو کہ کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ کے حکم سے مکمل ہوئی، اور 2 روز میں اس کے متعلق چیزیں یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کانے وغیرہ پیدا فرمائی۔ زمین اور اس کے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھویں کی طرح تھا، اس سے اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ پھر آسمان اور زمین کے ملاب سے دنیا بسائی گئی، آسمان سے سورج کی شعاعیں آئی، گرمی بڑھی، ہوائیں اٹھی، اس سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر بارش برسی، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں۔ زمین و آسمان کے متعلق یہ سب کام اللہ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جیسا کہ اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دن میں۔ اس کے بعد اللہ نے زمین پر پہاڑ قائم فرمائے۔ اللہ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ حرکت کرنے لگی، اور اللہ نے اس کے حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا۔ اگر اللہ یہ انتظام نہ فرماتے تو یہ زمین ایسے ہی حرکت کرتی رہتی۔ ایک مرتبہ یمن کے کچھ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کا فرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے آسمان و زمین کے وجود سے 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا تھا اس سب کو لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ آسمان و زمین سے پہلے اللہ پاک کا فرش زمین پر تھا۔ اس کے بعد اللہ نے قلم کو پیدا فرما کر اسے حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ حق تعالی شانوں کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب کچھ لکھو۔ تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ دیا تھا۔ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے اللہ پاک کا فرش زمین پر تھا۔ اللہ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر قبہ کی شکل میں ایک بلبلہ پیدا ہوا۔ اس سے اللہ نے ساری زمین کو مرکب فرما کر اسے پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ محترم عزیز دوستو، جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس سے ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں ایسی ہی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔